یوسف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج جو میرا ویلاگ ہے وہ کچھ تھوڑا سا انتہائی اہم ہوگا، جو کچھ اس وقت پاکستان میں جو انٹرنیشنل کانسپریسی چل رہی ہے اور جس میں عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا پس پردہ معاملات ہیں، عمران خان کا یو ٹرن وغیرہ، اس پہ میں تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آپ ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی خبر تو آج آپ نے سن لیا ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک سربراہی ملک 3 رکنی جو ہے وہ ایک ججز جو بیٹھیں گے اور وہ جناب عمر عطا بندیال اور وہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو آڈیو لیکس، میں سمجھتا ہوں یہ میرے نزدیک مختصراً میں آپ کو بات کروں کہ لا حاصل ہے، اور اس سے جو ہے نا سوائے سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ہے اور مزید نہ صرف پوزیشن خراب ہوگی بلکہ ججوں کے اندر یہ چیز تفریق پیدا کرے گی، کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ بیسکلی سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت ہی آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر معاملے کو یہ خراب کرتے ہیں اور یہ اس طرح خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا سابقہ گورنر عمران اسماعیل صاحب کو آج ان کو بھی پکڑ لیا اور پکڑ کے جناب ان کو بھی 30 دن کے لیے وہ ایم پی او کے اوپر لے گئے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور مریم نواز نے بھی آج تقریر کی، لیکن بہرحال ان کی تقریر میں کوئی خاص ایسی بات تو نہیں تھی جس کے اوپر کوئی ذکر کیا جائے، لیکن وہ تو آپ کو پتا ہے سوائے عمران خان کی مخالفت میں ان کی ہوتی ہے۔ اور بہرحال ایک دوسری اہم خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا اور جو ہے جماعت اسلامی کا جو ہے پیچ اپ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں میرا تجزیہ ہی ہے کہ بالکل درست ہے اور بر وقت ہے، اور یہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر ان کا ہو جائے پیچ اپ تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کراچی کے حوالے سے ترقیاتی کام کے حوالے سے وہ قطع نظر اس کی ان کی سیاست یا کوئی وہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے ان کا جو ہے نا ان کا ایک کام ہے، ان کا ایک ان کی سروسز بھی رہی ہیں تو، اور پی ٹی آئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے بہتری چاہتی تھی، لیکن چونکہ کراچی میں ان کو اتنی بڑی مقبولیت نہیں مل پائی تو اس لیے وہ شاید وہاں کوئی اتنا کام نہیں کر سکے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے کراچی کو ایک مفتوحہ علاقہ رکھنا چاہتی ہے، اور میں اس پہ حوالے سے بہت کچھ بات کر چکا ہوں، اور جو کچھ پیپلز پارٹی کراچی میں کر رہی ہے یا کراچی کو ڈسٹرکشن کی طرف جو لے کے جا رہی ہے اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا ایک ویلاگ جو ہے کم از کم ایک 20-25 منٹ کا ہوگا۔ بہرحال میرے تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ ایک اچھی شروعات ہے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے تھا، میں پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی اچھی جماعتیں جو ہیں، جو ایسی جماعتیں جو کہ بدعنوانی میں نہیں رہی ہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی اپنی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا پس پردہ شروع کرتی، لیکن بہرحال نہیں ہو سکا۔ اب لیکن دیر آیت درست آیت، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عدلیہ کا ہے اور جو دوسرے معاملے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو ہے نا پھر ایک پاکستان کے اندر ایک نیا آئینی بحران جو ہے پیدا ہوگا۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا، اب یہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، اب دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو جان بولٹن کی بات ہوئی ہے عمران خان سے، اب مجھے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جان بولٹن سے جو کچھ خیر بات ہوئی ہے وہ تو اس پہ ہم پھر ابھی ڈسکس کریں گے، لیکن وہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، وہ بد سے بدنام برا والی بات ہوتی ہے۔ تو جان بولٹن جو ہے ان کا جو ہے ساری دنیا کے اندر ایک کردار اچھا نہیں رہا ہے، وہ نیو کون سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جو ہے عموماً ساری دنیا کے اندر تختہ پلٹ کروانے کے اندر جو ہے وہ ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بات دی تھی کہ اس کو ذرا آپ ایک ذہن میں رکھیں تھوڑا سا، لیکن میں ابھی آگے آ رہا ہوں دوسری طرف جو اصل کا آج اہم ایشو ہے، اس چیز کو ذرا آپ نے جان بولٹن کو جو کل کی گفتگو جو جان بولٹن نے کل پاکستان میں ان کو فون کیا تھا، اس کو ذرا صرف آپ نے یہاں ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جناب وہ آج ہے اپنا امریکن کانگریس مین وومن کو ہے، اس کی جو ہے آڈیو جو ہے انہوں نے آج چلائی ہے، اور اس آڈیو کو چلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اس میں کہا کہ ان کی مدد مانگی تھی، اور یہ کہا گیا کہ جناب وہ ان کی جماعت مشکل میں ہے اور یہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، اور فوج کے حوالے سے اوبیسلی ان کو بھی پتہ ہے، امریکنز کو بھی، پاکستان کے اندر طاقتور طبقہ کون سا ہے، اس کے اوپر بڑا ہنگامہ جو ہے چل رہا ہے، اور کہا اب یہ جا رہا ہے ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں آ رہی ہے۔ پہلا تو بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ یو ٹرن لیتے ہیں اور انہوں نے قوم کو بیوقوف بنایا، اور دوسرا بیانیہ آ رہا ہے اس میں پاکستان سے دشمنی کا۔ اب جو میں غور طلب آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ یہاں سے اب سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
دیکھیے عمران خان صاحب نے جو بات کہی تھی امریکن سائفر کی، اور سائفر کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی، یہ بات بالکل درست ہے، یہ سازش ہوئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کی حکومت کے جانے سے قبل ہی ہم نے خود اپنے کئی انٹرویوز میں اور کئی جگہ میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ مغرب جو ہے عمران خان کی حکومت کو نہیں چلنے دے گا، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ عمران خان امریکہ کے منع کرنے کے باوجود جب وہ چین کا انہوں نے دورہ کیا، سمر اولمپکس میں گئے اور دوسرے معاملات میں، تو اس دوران میرے جو ٹی وی کے اوپر فورن ایران چینلز کے اوپر، کیونکہ پاکستانی چینل میں تو کسی میں اتنی تپڑ ہے ہی نہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف یا کسی کے خلاف کوئی بیان چلا لے، یہ ایران والے ہی ہیں یا پھر ترکی یا کوئی دوسرے ممالک ہیں وہ چلا لیتے ہیں، باقی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ظاہر ہم نے ان سے پیسہ لینا ہوتا تو ہم ان کے خلاف کیسی بات کر سکتے ہیں، خواہ وہ آ کے ہمارے ملک میں آگ لگا دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کی حکومت کو یہ گرا دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ عمران ان کے انٹرسٹ کے خلاف گیا، اور اس وقت جو مغرب کے لوگوں سے کچھ باتیں ہوتی تھی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ امریکہ جو عمران خان جو ہے وہ اپنی مقبولیت کھو چکا ہے۔ اگر اس دوران اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں کچھ معاملات ایسے تھے کہ مہنگائی بڑھ چکی تھی، اور اتنا شور ہو رہا تھا میڈیا کے اندر کہ عمران حکومت ناکام ہو گئی اور لاڈلے ہیں، اور کیا وہ باجوہ کے ساتھ مطلب کیا کہا تھا، بہت پیار محبت والی باتیں، سلیکٹڈ ہیں اور دس اینڈ دیٹ، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں۔ تو وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی جس سے کہ ایک مین پرسپشن یہ بننے لگا تھا امریکہ کے نزدیک بھی کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور ساتھ میں انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ چین کے ساتھ جو روس کے ساتھ معاملہ تھا، لہٰذا وہ ایک سائفر والی بات ہوئی، اور ملٹری کی ڈپلومیسی وہ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک سارا مسئلہ ہوا، اور اس کے بعد ان کی حکومت کو گرا دی گیا، یہاں تک تو بات بالکل درست تھی۔ اچھا، لیکن اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ حکومت ان کی گر گئی اور عمران خان صاحب نے جب یہ بات لے کر آئے سامنے اور دنیا کے آگے جب یہ بات اٹھائی اور انہوں نے سائفر لہرایا، اور سائفر لہرانے کے بعد جب انہوں نے پاکستانی عوام کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے بتایا کہ میری سازش کے تحت حکومت گرائی گئی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سازش بھی ہوئی اور مداخلت بھی ہوئی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے پہلا وہاں پہ قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا جس میں باجوہ صاحب وغیرہ بھی تھے، اس میں یہ بات ایکسیپٹ کی تھی آئی ایس پی آر نے کہ ہم اس کو سازش تو نہیں کہتے لیکن ہم اس کو کم از کم مداخلت ضرور مانتے ہیں، مطلب وہ انہوں نے تھوڑا بہت مطلب صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ بات کی تھی۔ وہاں تک میں بتا رہا ہوں کہ بات بالکل درست تھی، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے جب امریکن سازش کے خلاف اور سائفر کے خلاف جب عمران خان نے جو ایک مومنٹم اٹھائی ہے نا، اس مومنٹم کا امریکہ کو احساس نہیں تھا۔ یہ میں آپ سے اپنا تجزیہ نہیں دے رہا، میں اپنے ذرائع سے خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے جو مغرب کے اندر ذرائع ہیں، میرا ایک طریقہ کار ہے، میرے مغرب کے ذرائع نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی مقبولیت نکلنے کے بعد ملے گی، یا پھر وہ پبلک کو اتنا متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ عموماً جو امریکہ کے سامنے جو ایک ہمیشہ ایک پاکستان کی سیاست کا ایک جو تاریخ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آرمی ڈکٹیٹر یا جو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ایز یو لائک جو آپ کہیں، اگر وہ جب بھی حکومت کو گراتے تھے تو گرانے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ لوگ خوش ہوتے تھے، مٹھائیاں بھی بڑھتی تھی، لیکن عمران خان کے جانے کے بعد شاید مٹھائی ایک آدھی جگہ مسلم لیگ نواز والوں نے کھائی ہوگی، کیونکہ ان کی انگریزی ایسی سمجھ میں نہیں آتی اور نہ وہ خبریں سمجھ پاتے ہیں، تو انہوں نے شاید کھا پی لی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر وہ معاملہ سارا الٹا گیا۔ اس کی وجہ سے جب یہ امریکہ کے خلاف سازش کی بات آئی تو امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے عوام کے اندر ان کے خلاف ایک شدید رد عمل آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، آپ کو اہم میں خبر دینے لگا ہوں۔ تو امریکنز کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پاکستانی عوام کے خلاف کے اندر جو ہے ہمارا ایک شدید رد عمل آ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ معاملہ اس قدر بڑھ جائے اور یہ چیز اتنی کیش ہو جائے کہ ہمارے لیے کہیں وہ پرابلم نہ ہو جائے جو کہ ایران کے اندر ہوئی تھی۔ یہ بات میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں، یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں مغرب کے اندر کہ عمران خان جو ہے امریکن سازش اور سائفر کو لے کے جتنا آگے بڑھ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے جو ہے یا مفادات جو ہیں ان کو گڑبڑ ہو جائے، لہٰذا پھر وہاں سے ایک ریورس لابنگ شروع ہوئی۔ ریورس لابنگ کیا شروع ہوئی؟ ان کو کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ جو ہے آپ یہ امریکہ کا نام نہ لیں، پلیز سائفر کی بات ختم کریں، اور اس کے بعد کچھ پیغامات لوگوں نے دیا، میں نام نہیں دوں گا لوگوں کا کیونکہ میرا نام لوگوں کا نام بتانا میرا کام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں کہ پیراشوٹرز کے حوالے سے کچھ اور لوگ بھی باہر عمران خان صاحب کو فون کرتے رہے۔ اب جس طرح کی یہ فون کال آج دکھا رہے ہیں تو بھائی اس طرح وہ باقی دوسری فون کال بھی تو دکھائے نا، جو جہاں کے امریکنز نے یا امریکن جو ان کے ہمدرد ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے عمران خان سے یہ کہا تھا کہ جناب آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے کول ڈاؤن کریں، اور جن میں یہ کہا گیا تھا عمران خان کو کہ ٹھیک ہے جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم جو ہے اب اپنے معاملات کو درست کریں گے، یہ بات کہی گئی تھی۔ یہ بات مغرب کی طرف سے کئی لوگوں نے کہی گئی تھی، عمران خان کو پیغام دیا تھا کہ ہمیں آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی اور ہم جو ہے اس تمام معاملے کو ریپیئر کریں گے،
اور آپ جو ہے کم از کم یہ سائفر اور امریکن سازش کا جو ہے آپ بیانیہ ختم کر دیں. اس کے بعد پھر یہ جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس کے بعد پھر شفاعت چودھری کی آپ کے مغرب کے ایک سفیر سے ملاقات بھی ہوئی, اور اس سفیر سے ملاقات کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل ویوز آف فیصل نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اب بہتر ہو گیا اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ہٹا دیے, یعنی ڈی ٹریک ہو گئے تھے. اب اسے آپ ڈی ٹریک کہیں یا اسے کچھ بھی کہیں, مطلب اٹ از اپ ٹو یو, لیکن یہ حقیقت یہ ہوئی. اچھا, اس تمام صورتحال کے اندر جب عمران خان صاحب نے فوری طور پر یہاں سے ہٹایا اور اس کے بعد پھر ایک مزید ایک دو ملاقاتیں ہوئی, فواد چودھری بھی آتے جاتے رہے اور مزید کچھ لوگ جو ہیں امریکن, جو کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر, دیکھیے میں ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ پاکستان کے اندر امریکن ایجنٹ جو نا آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. امریکہ نے اتنے یہاں پر اپنے پیر پسارے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں جرنلسٹ ہوں, آپ کو پولیٹیشین ہوں, آپ کو بیوروکریٹس ہوں, ہر کوئی, ایون آپ کو اسلامی جماعتوں کے اندر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اتنی امریکہ کی ہمدردی مل جائے گی. حتیٰ کہ اگر میں یوں کہوں کہ ہر کسی سننے والے کے دل کے اندر بھی کہیں نہ کہیں چھوٹا سا امریکہ کا نرم گوشہ ہوگا تو وہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ وہ گرین کارڈ اور جو ملٹیپل ویزے جو ہے نا اس سے بڑی محبت ہے پاکستانی قوم کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وجہ سے جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر یہ سب جب ملاقاتیں ہوئی تو پھر عمران خان صاحب نے آپ نے دیکھا اپنی تقریروں میں سائفر اور امریکن سازش کو بند کر دیا. لیکن جیسے یہ امریکن سازش اور سائفر کا مسئلہ بند ہوا تو اس کے بعد پھر یہ چین اور روس نے جو محسوس کیا, انہوں نے دیکھا کہ تو معاملہ خراب ہو گیا, کیونکہ چین اور روس آپ کو پتا ہوگا کہ جس وقت امریکن حکومت جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو چین نے اور روس نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ ہی نے عمران خان کی حکومت گرائی, اور بڑا بولڈ ہو کے دیا تھا. آپ کو یاد ہے نارملی ڈپلومیسی کے اندر کبھی بھی کوئی ملک اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن چائنا نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی باؤنڈریز جا کر یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اور روس نے بھی کہا تھا کہ امریکہ نے جو ہے ٹاپل کرائی ہے عمران خان کی گورنمنٹ. اس کے باوجود جب عمران خان صاحب جیسے بھی آپ کہیں, اگر جب ان کا رخ اگر ہو گیا, امریکہ نے جب یہ ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ریورس کریں گے سارے معاملات کو, اور وہ سمجھ رہے تھے, ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. اب جو بھی باتیں ہوئی وہ لمبی ہو جائے گی پھر کہانی. تو عمران خان صاحب نے جیسے ہی اپنا رخ بدلا تو نتیجہ کیا ہوا کہ روس اور جو ہے تھوڑا سا چین کو ہے نا تھوڑے سے تحفظات ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے بھی میں بھی کہتا رہتا ہوں, ڈاکٹر شاہد مسعود ہم شروع سے ہی کہتے رہتے ہیں عمران خان کو کہ آپ نے ہر صورت میں سی پیک جانا ہے, جب ان میں حکومت میں بھی تھی, تاکہ آپ کا چین کے ساتھ معاملہ رہے. اور یہ بات ہی میں آپ کو بتاتے رہے کہ جب عمران خان جاتے تھے تو چین نے خاص طور پہ ان کو عمران خان سے کہا تھا کہ کچھ اپنے لوگوں پہ نظر رکھیں جو کہ چین کے ساتھ سارے معاملات جو ہے امریکہ کو جا کر پہنچاتے ہیں. تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہیں نہ کہیں امریکہ کو یہ پیغام پہنچایا تھا دوران عمران حکومت کہ عمران خان کی جو ہے حکومت اب کمزور ہو گئی ہے, عمران خان کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے. اب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی تھے, وہ اور ایکس وائی زیڈ کس کے ساتھ تھے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال یہ جو ہے نا ڈپلیکیٹ قسم کی جو ہے نا پیغام رسانی ہوتی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہیں نہ کہیں اپنے بیان میں بھی کہی کہ میرے پاس سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ امریکہ سے جو امریکن سے اور اس سے ملتے رہے تھے, اور اس کے اوپر عمران خان نے خود اپنے تحفظات بھی کیے. تو یہ سارا میرا بنیادی طور پر جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان یو ٹرن لے گئے, عمران خان یو ٹرن نہیں لیا. آپ عمران خان کی تو بات بتا رہے ہیں, لیکن آپ وہ بھائی سپر پاور کی تو بات بتائیں کہ سپر پاور نے جب ان کو کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم اپنے ریوائز کرنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ جب ریوائز کرنے گئے تو نتیجہ کیا ہوا کہ روس اور چین جو ہے دور ہو گئے. اور اس وقت جو ہے میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے چائنا کہیں نہ کہیں کھڑا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتائی تھی اور آج بھی بتا دی. چائنا جب کھڑا ہوا اور جس وقت ہمارے آرمی چیف چائنا گیا اور چائنا کے ساتھ جا کے سارے معاملات ہوئے, اور چونکہ ادھر سے امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی بیل آؤٹ پیکیج نہیں دیا گیا, آئی ایم ایف کو نہیں دیا گیا, تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس پوزیشن کو چائنا نے کیش کیا. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سیٹ اپ ہے اس کو کہیں نہ کہیں چین جو ہے سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ کو بیل آؤٹ پیکیج وغیرہ بھی چین اس وقت دے رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت, جس کی وجہ سے اب وہ عمران خان کے لیے جو ہے نا موجودہ سیٹ اپ جو ہے اب وہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب وہ اس سیٹ اپ کی کو جو چونکہ اب چین ان کو آ چکا ہے ساتھ, رشیا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہے, تو یہ موجودہ سیٹ اپ پی ڈی ایم کا یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے ایک اگر ابھرتی ہوئی سپر پاور کی اگر ہمیں مدد حاصل ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ ہم عمران خان کو جو ہے اسی وجہ سے, جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان کو تو کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, عمران خان اگر آج الیکشن لڑتا ہے تو آج جیت جائے گا, تو لہٰذا اب موجودہ سیٹ اپ جو ہے چین کے ساتھ مل کر اور سارے معاملات کے ساتھ مل کر کوشش یہ کر رہا ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اب یہ جو بات آپ نے کل دیکھی اس کے اندر دیکھیے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. انہوں نے کیا کہا, اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور فوج کے حوالے سے بات کی تو کہا ہی جا رہا ہے کہ جناب اس میں بہت ساری بات ہے.
میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے جیسے میں نے کہا سنائی ہے تو آپ وہ دوسری امریکنس کی بھی تو سنائیں نا جب انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. ہاں البتہ جو میں نے بات پہلے کہی تھی جان بولٹن والی بات، جان بولٹن کی بات کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو، کیونکہ جان بولٹن کی وجہ شہرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب جان بولٹن سے عمران خان نے کیا بات کی، اب کیا اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جائے گا یا کیا معاملہ ہے، ابھی فی الحال میرے پاس اس کی اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جان بولٹن سے ہونے والی گفتگو کی بنیاد کے اوپر یہ عمران خان کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کر سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اب یہ کہا جاتا ہے، آج میں سن رہا تھا کچھ جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی ہے کے ساتھ بات ہوئی ہے اور 2-3 امریکن کے ساتھ بات ہوئی. دیکھیے عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں کہ بولٹن سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں. بات ہوئی ہے کانگریس وومن سے اور جو دوسرے لوگوں سے باتیں ہوتی رہی ہیں، اس کے اندر امریکہ سے عمران خان نے ہیلپ ہی مانگی اور ان کو یہی کہا ہے کہ جو کچھ معاملات انہوں نے کہا تھا کہ ہم صحیح کریں گے اور جو سارے معاملات درست کریں گے وہ آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ پارٹی کریش ہو رہی ہے. لیکن اس کو اگر یہ کہنا ہے کہ ملک اور قوم کے خلاف سازش ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا، یہ کیسے ملک کے خلاف سازش ہوگی. نواز شریف تو واضح طور پر کہا تھا کہ جو وہاں پر بھارت کے اندر جو حملہ ہوا ہے وہ پاکستان نے کرایا. یہ آپ دیکھیں، یہ نواز شریف نے پاکستان کے اوپر براہ راست FIR کٹائی، تو کیا یہ سیکیورٹی رسک نہیں تھا؟ اور اس کے علاوہ پھر اگر جب امریکہ سے مدد مانگنا ہی اگر ہے مطلب غلط، تو پھر نواز شریف نے کارگل کے اوپر جا کے کلنٹن سے مدد مانگی تھی اور خاص طور پر انہوں نے FIR کٹائی تھی وہاں پر بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج نے کیا، میں نے نہیں کیا، فوج کے خلاف میری مدد دیں اور میری مدد کریں اور اس کو رکوائیں آپ. اس کے علاوہ بھی بے نظیر بھٹو نے اپنے جب پرائم منسٹر نہیں تھی اس سے پہلے انہوں نے امریکن کانگریس مین کو لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کے انہوں نے کئی جگہ یہ کہا کہ پاکستانی فوج کے حوالے سے کہ ان کی امداد بند کر دیں. اور کئی جگہ پاکستان نواز شریف وغیرہ دوسرے تمام لیڈران جو ہے وہ پاکستانی فوج کی شکایتیں کرتے رہے اور یہاں بھی کرتے رہے وہاں بھی کرتے رہے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے صاحب نے عمران خان نے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ کوئی ایسی چیز نہیں. اس سے پہلے جو ہے عمران خان سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ برائیاں بھی کرتے رہے، راک آرمی کہتے رہے، پاکستان کے حوالے سے مدد مانگتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ہاں لیکن جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے جس سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں چند ماہ پہلے صرف 14 مئی تھا کہ 14 مئی کو کیا ہوگا، لیکن اچانک خبروں نے پلٹا کھایا اور وہ 14 مئی کے بجائے 9 مئی آ گیا. اس 9 مئی کے درمیان جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی کے اندر کچھ معاملہ ہے. کچھ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اب وہ کس کے لیے تھے، کیا بین الاقوامی ایجنسی کا کوئی کام تھا، حکومت کا بھی کچھ کام تھا. بہرحال ایک بالکل جسے کہتے ہیں انجینئرڈ ایکٹ کر کے، جیسا کہ ارشد شریف کا قتل ہوا تھا اس طرح یہ کام کر کے انہوں نے جو ہے سارا یہ جو فوجی ہماری تنصیبات ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں سب جگہ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں. ابھی میں افسوس ہوتا ہے بات کرتے ہوئے کہ یار پاکستانی قوم ہے اپنی فوج کی، انہوں نے جا کے تنصیبات کو آگ لگایا، اس کی ہم بے انتہا مذمت کرتے ہیں. یہ کام کروایا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کانسپریسی تھی. لیکن اس تمام پس منظر کے اندر یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے دشمن ہے، عمران خان صاحب جو امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کرے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سارا بیانیہ جو ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے اور عمران خان کو بدنام کرنے کی بات ہو رہی ہے، میرا کوئی عمران خان سے تعلق نہیں. میں غیر جانبدار تجزیہ نگار ہوں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ بنیادی طور پر یہ عمران خان کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. صرف وہ خبریں دکھائیں، وہ ریکارڈنگز آپ دکھا رہے ہیں جو کہ عمران خان کی ہے، لیکن وہ بھی تو ریکارڈنگز دکھائیں نا جو کہ حکومت نے امریکہ سے خود کہی. عمران خان کے جانے کے بعد جو باتیں ہوئی باجوہ صاحب کے دوران، وہ بھی باتیں بتائیں. جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی وہ بھی دکھائیں، وہ ریکارڈنگ بھی دکھائیں، اور وہ ریکارڈنگ بھی دکھائیں جو کہ خود امریکہ نے پھر عمران خان کے ساتھ معاملہ تو درست کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ یک طرفہ بات کی جا رہی ہے. یہ معاملہ جو ہے اس میں عمران خان کا کوئی اتنا قصور نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان کے خلاف ایک باقاعدہ ایک بڑی مہم کی جا رہی ہے. لیکن جان بولٹن کی جو گفتگو ہے اس کے بارے میں کوشش کروں گا کہ امریکہ سے مجھے اگر معلومات مل سکتی ہیں تو میں انشاءاللہ جان بولٹن کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جان بولٹن کے ساتھ کچھ انہوں نے ایسی بات کی ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آتے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے جو بات کی ہے کانگریس وومن سے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں. اور یہ کوئی بھی عمران خان کے لیے، جیسے اس سے پہلے جتنی ریکارڈنگز ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک جو بھی صورتحال بنے گی نئی، انشاءاللہ وہ لے کے پھر ہم کل حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.